السلام علیکم ناظرین، اردو ہیلتھ ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نزلہ زکام کے بارے میں کہ نزلہ زکام کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ ناظرین، ایسے امراض جو بار بار ہوتے ہیں اور جن میں عوام و خاص یکساں طور پر مبتلا ہوتے ہیں، ان میں نزلہ زکام سر فہرست ہے۔ ان امراض کے لیے کوئی خاص موسم یا عمر کی تشخیص نہیں ہوا کرتی۔ نزلہ زکام میں لابدار جھلی متورم ہو جاتی ہے جس سے رقیق رطوبت بہنے لگتی ہے۔ اگر ناک کے اندر سوزش ہو جائے اور اس سے رطوبت، سیال، فضلات بہنے لگیں تو زکام کہلاتا ہے، اور اگر سوزش کا اثر گلے اور سینے کی اندر کی طرف ہو تو یہ رقیق مادہ گلے اور سینے کی طرف گرنے لگے تو نزلہ کہلاتا ہے۔ نزلہ زکام کا عام طور موسم سرما یا موسم خزاں یوں کہہ لیں تبدیلی موسم کے زمانے میں شدت سے ہوا کرتا ہے، تاہم یہ ایک متعدی مرض ہے اور جب یہ وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے تو انفلوئنزا بن جاتا ہے۔ موسم خزاں میں ہونے والا نزلہ زکام سردی کی شدت، سرد ہوا لگنے، ٹھنڈے پانی میں بھیگنے، گرد و غبار، کسی گرم جگہ سے یکدم ٹھنڈی جگہ پر جانے، برف، لسی، دہی، مرطوب اور ثقیل اشیاء سے ہو جاتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ایام میں بد پرہیزی اور لاپرواہی سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن میں قوت مدافعت کمزور ہو تو وہ بھی جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ طبیعت میں سستی اور بدن میں درد، پستان میں جکڑن، کن پٹیوں پر وزن اور بوجھ، جبکہ ناک بند معلوم ہوتی ہے۔ ناک کے نتنوں کے کنارے سرخ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر گرمی کے سبب شکایت ہو تو رطوبت رقیق اور نمکین ہوتی ہے، لیکن اگر سردی کے باعث یہ پرابلم ہو تو رطوبت غلیظ ہوگی۔ تبدیلی موسم پر سردی یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کے کمزور ہونے سے ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مستقل روگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور آج ماحولیاتی آلودگی کے سبب بھی نزلہ زکام رہنے لگا ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ موسم بدلنے کے ایام میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ کھٹی اور مرطوب اشیاء سے بچنا چاہیے۔ موسم سرما کے آغاز پر گرم لباس، گرم بستر اور نیم گرم چائے یا قہوہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ موسم سرما میں مفلر، ٹوپی وغیرہ یا کسی اور چیز گرم کپڑے سے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ طب یونانی کے طریقہ علاج کے مطابق نزلہ زکام کو روکنے کی بجائے نکلنے دینا چاہیے تاکہ اس کے مادہ یا فضلات جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر اس کے فضلات دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جائیں تو دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نزلہ زکام کی رطوبت اور ان فضلات کا اخراج سب سے بہترین طریقہ ہے نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، لہذا اسے خارج ہونے دینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو میں 2 نسخے بتاؤں گا۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ پوست خشخاش 6 گرام، بنفشہ 5 گرام، دار چینی 1 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر قدرے شہد ملا کر صبح و شام نوش کریں۔ بعض لوگوں میں یہ بگڑ کر دائمی نزلہ و زکام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا ماحولیاتی فضائی آلودگی کے سبب ناک کے اندر جھلی کے ورم سے اکثر پانی بہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، یا کسی الرجی کے باعث ایسا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا نسخہ ناظرین یہ ہے: برگ بنفشہ 6 گرام، تخم میتھی 6 گرام، دار چینی 6 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آدھے گلاس پانی میں جوش دے کر چھان کر رات سونے سے قبل پی لیں۔ 10 یوم تک اس نسخہ کو استعمال کریں، انشاءاللہ صحت یابی ہوگی اور اچھے نتائج، اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔
انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔